پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع میواشاہ قبرستان میں موجود ایک جن کی قبر۔ کراچی کے میواشاہ قبرستان کے وسط میں موجود ایک حویلی جہاں واقع ہے ایک جن کی قبر، جس کا غسل اور تدفین ایک انسان نے کی اور ان کی باقاعدہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ کیا واقعی کوئی جن کی قبر دنیا میں موجود ہو سکتی ہے، وہ بھی ہمارے ملک پاکستان میں؟ یہ سب کیسے ممکن ہے اور اس کا راز کیا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں حقائق کی جانب۔ اسلامی معلومات کے ساتھ ساتھ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں آج کے دور میں موجود زندہ و جاوید معجزات، جن کا ظہور اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ذریعے کرواتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان تازہ رہیں۔ آج اپنی اس پر اسرار اور تجسس بھری سیریز میں ہم آپ کے لیے ایک حقیقت پر مبنی داستان لے کر آئے ہیں۔ اکثر ہمارے سننے میں عجیب و غریب واقعات آتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پر بنایا گیا کوئی گھر، کوئی عمارت، اور کبھی کبھی تو پورے کا پورا گاؤں ہی غیر مرئی مخلوقات کا ڈیرا ہے، اور اس کی وجہ اکثر سننے میں یہ آتی ہے کہ یہاں پر پہلے سے قبرستان موجود تھا جسے مسمار کر کے مکانات بنا دیے گئے، اور اب وقتاً فوقتاً یہاں پر اسرار مشاہدات کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کوئی درخت یا کوئی خاص جگہ بھی ایسے ہی تاثرات کی حامل ہوتی ہے۔ در حقیقت وجہ کوئی بھی ہو، اصلیت تو یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کے علاوہ بھی اللہ کی پیدا کردہ بہت سی پوشیدہ مخلوقات ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم صرف ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسا کہ کسی جگہ پہلے قبرستان کا ہونا یا درخت کا قدیم ہونا۔ آپ کی معلومات میں اگر تھوڑا اضافہ کریں تو ایک بات جان لیجئے کہ قبرستان جو کہ یقیناً ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، اور ہم اس شہر خاموشاں کی خاموشی سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ اس پاک جگہ سے جڑی من گھڑت کہانیوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں۔ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے ان گنت بندے آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے اگر کسی شخص کو کسی جن یا غیر مخلوق کے حاوی ہونے کا خطرہ ہو اور وہ اس کے حملے سے بچنا چاہتا ہو تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت کسی بھی مسلمان قبرستان میں جا کر بیٹھ جائے، کیونکہ ان شیاطین مخلوقات کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ قبرستان کی حدود میں داخل ہو سکیں، اور وہ انسان قبرستان میں ان کے وقتی حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ کسی کو قبرستان سے اثرات ہوئے ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ ہماری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے کبھی کبھار ان نیک لوگوں کے آرام میں خلل آ جاتا ہے، جس کے سبب وہ اپنی ناراضگی کا شدید اظہار کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ درخت چونکہ پاک ہوتے ہیں، اور ایسے درخت جو کہ کم آبادی والی جگہوں یا اونچے اور گھنے ہوں، ان پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غیر مرئی مخلوقات اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، اور ہمیں ان سب معاملات میں خلل کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک پاکستان میں کئی وسیع اور قدیم ترین قبرستان موجود ہیں جن کی نسبت کسی نہ کسی نیک ہستی سے ضرور ہوتی ہے۔ پاکستان کے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے کراچی شہر میں موجود میواشاہ قبرستان، جہاں موجود ہے ایک جن کی قبر۔ جی ہاں، یہ بات اپنے پورے توسط کے ساتھ درست ہے۔ اس قبر کی مزید حقیقت پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو حضرت میواشاہ کا کچھ تعارف بیان کرتے ہیں جن کی نسبت سے اس قبرستان کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت میواشاہ کا اصل نام حضرت سید کبیر پاشا ہے۔ آپ کا مزار کراچی کے علاقے لیاری میں واقع ہے۔ آپ کے مزار کا احاطہ بہت وسیع ہے، جسے کہ آپ نے قبرستان کے لیے خود وقف کیا تھا۔ آپ کی زندگی کا تاریخی پس منظر نہایت مختصر ہے۔ تاریخ کے مطابق آپ 19ویں صدی میں کراچی کے معاملات کے تحت انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ آپ کو اس عزم میں جیل جانا پڑا اور انگریزوں نے آپ کو قیدی بنا لیا۔
اب یہاں سے آپ کی جلالی فطرت کا عکس نمایاں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ چونکہ ایک صوفی بزرگ تھے، اس لیے آپ نے قید میں ہی اللہ کے حضور اپنی عبادت اور ریاضت کے وسیلے سے دعائیں مانگی۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر میں سے ایک کشتی قید خانے میں ہی آپ تک وہاں سے پہنچی۔ آپ کشتی پر سوار ہوئے اور وہ آپ کو سمندر میں لے آئی اور سمندر میں چھوڑ دیا۔ آپ نے سمندر کے لہروں پر اللہ کی عبادت کو جاری رکھا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو کراچی میں ساحل تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت معجزات ہیں جن کے سبب لوگ آپ سے نہایت عقیدت مند رہے ہیں۔ آپ کا مزار میوہ شاہ قبرستان میں ہی موجود ہے۔ قبرستان کے عین بیچوں بیچ ایک حویلی واقع ہے جس میں آپ اور آپ کے خاندان کے بیشتر افراد آرام فرما رہے ہیں، لیکن ایک انتہائی حیرت کی بات ہے کہ اس جگہ پر ایک جن کی قبر موجود ہے۔ حال ہی میں ایک نجی ٹی وی پروگرام میں اس جگہ کی تفصیلاً ویڈیو دیکھنے میں آئی جو کہ ہماری توجہ کا مرکز بنی۔ بذات خود حضرت سید کبیر پاشا کے چشم و چراغ نے اس پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ ان کے دادا حضرت میوہ شاہ کے پوتے نے اسی قبرستان میں ایک جن کو دفن کیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کی باقاعدہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ قبرستان کے درمیان موجود اس حویلی میں حضرت میوہ شاہ کی کچھ خاص تبرکات بھی موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ توجہ کا مرکز ایک خاص قسم کا پتھر ہے جس پر ایک غیر معمولی نوعیت کا چہرہ نمایاں ہوتا ہے۔ اگر اس پتھر کو مختلف زاویوں سے جانچا جائے تو یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ اس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی اور مخلوق کی کھوپڑی ہے، کیونکہ اس پر دو آنکھیں، ناک، ٹھوڑی اور کان بہت واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے نہایت قریب حضرت میوہ شاہ کی لاٹھی بھی رکھی گئی ہے، لیکن اس مقام پر کسی کا بھی داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ خاندان کے چشم و چراغ حضرت میوہ شاہ کے پوتے کا کہنا یہ تھا کہ یہاں غیر معمولی واقعات رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم رات میں یہاں پر نہیں آتے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بچپن میں کبھی ہم اس طرف آ جایا کرتے تو یہاں پر اس جن کی قبر کے پاس پیروں کے نشان ملتے جو کہ کسی انسان کے نہ ہوتے بلکہ گول دائرے کی صورت میں اور 2-3 انچ زمین میں دھنسے ہوتے تھے، جبکہ یہاں کوئی بھی نظر نہ آتا۔ اس کے علاوہ اس قبر کے آس پاس کسی کی موجودگی کا پتہ چلتا تھا، جیسے کوئی ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، لیکن ایک بات واضح رہی کہ انہوں نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہاں موجود ایک صفائی اور دیکھ بھال کرنے والے شخص کا بتانا تھا کہ ایک بار میں جھاڑو لگاتے قبر کے نزدیک پہنچا تو مجھے زوردار کرنٹ کا جھٹکا لگا اور جھاڑو میرے ہاتھ سے دور پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کبھی اس جن کی قبر کے نزدیک نہیں گئے۔ در حقیقت وہ قبر نہایت پرسکون دکھائی دیتی ہے، اس پر چادر بھی چڑھائی جاتی ہے اور پھول بھی۔ یہی نہیں، لوگ وہاں آ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یقیناً ان صفائی کرنے والے صاحب سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہوگی جو ایسا ہوا، لیکن حضرت میوہ شاہ کے پوتے انہوں نے نہایت قریب سے قبر کا جائزہ کروایا۔ ان کا صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ ہمیں یہاں کسی کی موجودگی کے آثار لگتے ہیں، مگر کبھی کسی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس کہانی میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جن یقیناً مسلمان جن تھے اور ان کی حضرت میوہ شاہ کے خاندان سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے، جس کے سبب نہ صرف ان کے پوتے کو ان کی تدفین کی سعادت نصیب ہوئی بلکہ انہوں نے خود بھی حضرت میوہ شاہ کے پہلو میں اپنی آخری آرام گاہ کا انتخاب کیا۔ یہی ہیں وہ نیکیاں جن کے سبب ہم اللہ کے نیک بندوں کے مقام و منزلت کو دیکھ کر اپنا ایمان بلند کرتے ہیں۔